زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر میں ڈھونڈا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو قیامت تک کے لیے مردود، اللہ تعالیٰ نے جس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا ہے، ابلیس کو تکبر تھا، گھمنڈ تھا، وہ سوچتا تھا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں انہیں سجدہ کروں؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا قیامت تک کے لیے ابلیس، قیامت تک کے لیے شیطان، ابلیس اور مردود ہو گیا۔ حیات میں جو سب سے پہلا گناہ سامنے آیا ہے وہ گناہ اور کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہ تکبر کا گناہ ہے، وہ گناہ گھمنڈ کا گناہ ہے۔ ابلیس نے گھمنڈ کیا، ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس نے اپنے نفس کی پیروی کری اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود بنا دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، ہر دوسرے آدمی کے اندر اتنا تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے اور اتنی حسد بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے بھائیوں کو لے کر کترا جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی سر بلند رہو گے بشرط ہے تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پوری طرح داخل کیسے ہوں گے؟ کیا ایک دوسرے سے حسد کر کے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر ایک دوسرے کو قتل کر کے؟ اسلام میں داخل ہونے کی کیا بنیاد ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ طیب پڑھنا، دوسرا حج کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا نماز پڑھنا، پانچواں روزہ رکھنا۔ اب آپ بتائیے ان میں سے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو کیا ہم مسلمان ہو گئے؟ ہم نے حج کر لیا تو کیا ہم مسلمان ہو گئے؟ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ دے دیا تو کیا ہم پوری طرح اسلام میں داخل ہو گئے؟ نہیں، ہم پوری طرح اسلام میں داخل اس سمے ہوں گے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام نہ آئے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ غور کریں اس بات پر، آج ہم کس کے کام آتے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ اگر ہمارا بھائی بڑھ جائے تو ہم سوچتے ہیں ارے یہ کیسے بڑھ گیا، اس کو کیسے بھی نیچے لاؤ، اس کو اتنا نیچے گراؤ کہ یہ ہمارے برابر آ جائے۔ ہمیں حسد پیدا ہو جاتی ہے اور یہ حسد ایسے پیدا نہیں ہوتی، یہ حسد اپنے نفس کی پیروی پہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے نفس کو مار کر رکھنا چاہیے۔ شیطان نے نفس کی پیروی کری تھی، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ آج ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم بھی اسی نفس کی غلامی کرتے ہیں، اسی نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارا دل جو کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم صرف اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک بار جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک منافق کو قتل کرنے والے تھے
اس منافق کے سینے پر بیٹھ کر اس کو قتل کرنے والے تھے. اس منافق نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھوکا. اب ہمارا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا آپ ہوتے تو اس کو وہیں پہ کاٹ دیتے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے سے اٹھ گئے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور وہ منافق دیکھ کے سوچنے لگا کہ اگر میں نے ان کی طرف تھوکا ہے تو یہ تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, یہ اٹھ کیوں گئے؟ تو اس نے مولا علی سے فرمایا میں نے آپ کے چہرے کی طرف تھوکا, آپ اٹھ کیسے گئے؟ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں تجھے قتل کرنے والا تھا تو قتل صرف اس لیے کرنے والا تھا کیونکہ اس میں اللہ کی رضا تھی. جب تو نے میرے چہرے کی طرف تھوکا تو اس میں میرا نفس شامل ہو گیا, اسی لیے میں نے تجھے قتل نہیں کرا, کیونکہ میں تجھے قتل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا تھا, اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی نفس کو مارنے کے لیے 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ تم صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو, کیونکہ آقا جانتے تھے کہ آگے چل کر ہماری امت میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے, اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو. جب سلام عام ہو جائے گا, ہر مومن مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں گے, ہر مومن مسلمان جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو ایک اچھا پیغام جائے گا, کسی کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگی, کسی کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا. اور آج ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ اگر کوئی امیر آدمی کو کوئی سلام کرتا ہے تو امیر آدمی اس غریب آدمی کا سلام کا جواب دینے کے لیے کتراتا ہے, اور اس غریب آدمی کو دیکھتے ہی کترا جاتا ہے. اب بتائیے یہ تکبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ گھمنڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ شیطان کی بھی تو یہی گھمنڈ ہوا تھا کہ آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے, میں انہیں سجدہ کروں؟ نہیں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور آج انسان بھی وہی کرتا ہے, میں امیر ہوں اور یہ غریب ہے, میں انہیں سلام کروں؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. شیطان کی طرح نفس آج ہمارے اندر دوڑتا ہے. شیطان کا نفس جیسے ہمارے شریر میں خون دوڑتا ہے ویسے ہی شیطانی نفس ہمارے اندر دوڑتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق کہنے, حق سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.